السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، محرم کی 10ویں تاریخ جب آتی ہے، جس کو ہم اور آپ عاشورہ کا دن کہتے ہیں، تو اس دن ایک سوال اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں عاشورہ کے دن کیا کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ عاشورہ کے دن عجیب عجیب خرافات میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عاشورہ کے دن فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، عجیب عجیب خرافات جس کا اسلام سے اور دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسی خرافات پہ بالکل توجہ نہ دیں۔ سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ مجدد وقت تارک السلطنت حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عاشورہ کے دن ایک نماز ادا کرنے کا ہمیں تربیت دی ہے کہ عاشورہ کے دن یہ 4 رکعت نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اس کو صلاۃ الخصمان کہتے ہیں۔ تو جو یہ 4 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور انشاءاللہ ناگہانی حادثات سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ یعنی کوئی اچانک حادثہ، ایکسیڈنٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، اچانک موت جو ہو جاتی ہے، اس طرح کے ناگہانی حادثات سے بھی صلاۃ الخصمان پڑھنے کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ سلسلے اشرفیہ کے بہت بڑے بزرگ مجدد سلسلے اشرفیہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کا مکمل طریقہ بھی بتایا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی نوافل نمازیں ہیں، بزرگوں نے جس انداز میں بتایا ہے، اگر اسی انداز میں پڑھیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ یوں تو اللہ کی عبادت ہے، آپ جتنی اخلاص سے چاہیں، جتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں اتنا اچھا ہے، لیکن بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے اندر تاثیر ہوتی ہے، آپ اسی طریقے سے اس نماز کو ادا کریں۔ تو میں آج آپ کے سامنے سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمۃ الرضوان کا بتایا ہوا طریقہ پیش کرتا ہوں، آپ اسی انداز میں 4 رکعت نماز صلاۃ الخصمان پڑھیں، انشاءاللہ آپ پورے سال ناگہانی حادثات سے اور دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس کا وقت کون سا ہے۔ تو اس کا وقت ہے سورج کے نکلنے سے لے کر کے زوال کے وقت تک۔ دوپہر میں جو زوال ہوتا ہے، اس زوال کے وقت سے پہلے اس درمیان میں کسی وقت بھی آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الخصمان کی پہلے آپ نیت کیجئے، عام نماز کی نیت جس طرح کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ الخصمان کی۔ یہاں پہ آپ صلاۃ ظہر بولتے ہیں، نماز ظہر یا نماز عصر بولتے ہیں، آپ یہاں پہ نماز خصمان بولیے یا صلاۃ الخصمان بولیے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ الخصمان کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیجئے، ثنا پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھیے اور 25 بار قل هو اللہ احد پڑھیے۔ سورہ اخلاص مکمل 25 بار اس کو پڑھیے پہلی رکعت میں۔ الحمدللہ کے بعد 3 بار آیت الکرسی اور 25 بار سورہ اخلاص پڑھیے، اور دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر جو ہے، اس سورت طیبہ کو 1 بار پڑھیے اور قل هو اللہ احد کو 11 بار پڑھیے، اور تیسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کو 3 بار پڑھیے، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 11 بار پڑھیے، اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد کو 11 بار پڑھیے، سورہ اخلاص مکمل 11 بار پڑھیے صرف، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیجئے۔ اگر آپ کو یہ صورتیں یاد نہ ہو تو تمام رکعتوں میں آپ قل هو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یاد کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ 3 بار سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیے، اور اس کے بعد آپ 1 بار اللہم اغفر لی ولی والدی کما ربیانی صغیرہ پڑھیے۔ اس کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیے، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے بعد آپ
400 بار استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 400 بار اس تسبیح کو پڑھیے، استغفار کو پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ شاید 5 سے 10 منٹ آپ کو لگیں گے، لیکن پورے سال آپ ناگہانی حادثات سے محفوظ رہیں گے اور دشمنوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خرافات سے بچنے کی اور اللہ کی عبادتوں میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔